جو لوگ کبھی کبھار غلطی سے شراب پی بیٹھے، چونکہ شراب ہمیشہ سے دین اسلام میں اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حرام قرار پانے سے قبل تک سوسائٹی کا عام مشروب تھا، جب شریعت کے احکام ہی نہیں آئے تھے اور حکم شریعت نے اور قرآنی آیات نے اس کو حرام ڈکلیئر جب تک نہیں کیا تھا، تو لامحالہ لوگ پیتے تھے، اس کے عادی تھے۔ جیسے غیر مسلم سوسائٹی میں، عالم کفر میں، مغربی دنیا میں کنسیپٹ ہی نہیں ہے، وہ اسے مشروب سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے جب یہ حرام کر دی گئی تو رفتہ رفتہ بہت سے ایسے تھے صحابہ کرام جنہوں نے ایک کلمہ حرمت کا اور ممانعت کا سنتے ہی کلیتاً اس سے توبہ کر لی۔ نہ صرف یہ کہ شراب کا پینا چھوڑ دیا، اس کے برتن بھی توڑ دیے، اور لوگ کاروبار بھی کرتے تھے، اس کی تجارت بھی تھی، تو جن کی تجارت کے سامان میں شراب آ رہی تھی وہ خبر پا کے وہ بھی وہاں توڑ دی گئی، برتن توڑ دیے گئے۔ تو یہ درجہ بھی تھا۔ کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں کبھی کبھار آنا، مجلس اور صحبت میں بیٹھنا نصیب ہوتا اور تربیت اور صحبت کا زیادہ فیض پانے کا موقع نہ ملا تھا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ کچھ لوگوں نے چھوڑنے کا عزم کر لیا، مگر اکا دکا بار چھوڑتے چھوڑتے ان سے غلطی اور کوتاہی ہو گئی، بے خیالی میں یا کمزوری طبع کے طور پر، اور پھر تائب ہو گئے۔ الغرض اس وقت کے مسلمانوں میں ایسا کوئی شخص نہیں بچا جو شراب کو چکھتا بھی ہو، ایک فرد بھی نہیں بچا۔ کلیتاً جس کو حرام کر دیا گیا اسے ہر فرد بشر نے، اس اسلامک سوسائٹی کے ہر فرد نے ٹھکرا دیا، اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ مگر ایسے واقعات اس پیریڈ میں ہوئے ہیں جب شراب کی حرمت کا حکم آیا، تو اس کے معاً بعد تھوڑا عرصہ بعض لوگوں کو اپنی عادت ختم کرنے میں تھوڑا وقت لگا، جبکہ بہت سو نے وہیں اپنی طبیعتوں پر قابو پا کے اس کو کلیتاً خارج زندگی کر دیا۔ اور یہ لوگ بھی ایسے جو معروف صحابہ کرام میں سے نہیں تھے۔ صاف ظاہر ایک سوسائٹی ہے، ہر شخص جس نے ایک بار بھی حضور علیہ السلام کا چہرہ انور تک کر ایمان لے آیا اور ایمان کی نگاہ سے کلمہ پڑھ لیا، تو وہ تو مسلمان سوسائٹی میں، اسلامک سوسائٹی میں، اسلامی معاشرے کا فرد بن گیا۔ لیکن اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اندر پختگی ایمان کی کتنی آئی، جس قدر اسے صحبت کا فیض ملا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مجلس میں بیٹھ کے تربیت کا فیض ملا، جس قدر حضور علیہ السلام سے دین کو سیکھنے کا اسے فیض ملا، موقع ملا، اسی قدر وہ پختہ ہوتا چلا گیا۔ اور جسے یہ مواقع نہیں ملے اسے گریجول پروسیس میں یہ پختگی آئی۔ حدیث پاک میں آتا کہ کوئی ایک شخص کسی دیہات کا رہنے والا تھا، کوئی مسافر تھا، اجنبی تھا، بہر صورت وہ شراب میں دھت تھا، نشے کی حالت میں حضور علیہ السلام کے پاس لایا گیا، اور چونکہ شراب کی حرمت کا حکم آ گیا تھا، اس کے لیے ابھی معین حد بھی حضور علیہ السلام نے مقرر نہیں فرمائی تھی، یہ بھی بعد میں مقرر ہوئی۔ 80 کوڑے کی حد جو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں بطور حد جس کا ذکر آیا ہے، حضور علیہ السلام نے اس کا اجرا فرمایا اور خلفائے راشدین نے اس پر تسلسل سے عمل جاری رکھا۔ یہ حد بھی ابھی بعد میں مقرر کی حضور علیہ السلام نے، ابھی سمجھے ایک ٹرانزیٹری پیریڈ تھا۔ تو اس وقت اگر کوئی شراب پیتا تو اسے جوتوں کے ساتھ مار دیتے یا چھڑیوں کے ساتھ مارتے، تو اس کو ایک ضرب دی جاتی، ایک سمبولک پنشمنٹ دی جاتی، تا آ کے اس کی ایک باقاعدہ فکسڈ پنشمنٹ مقرر کر دی گئی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک نشے میں ایک شخص کو شراب پینے کے بعد لایا گیا، سو ہم نے اسے مارا، کسی نے تھپڑ مارا، کسی نے جوتا مارا، کسی نے اس کے پاس چادر تھی کپڑا لپیٹ کر وہ مارا، کسی کے پاس چھڑی تھی وہ مارا، اس طرح کر کی ایک متفرق سی سزا تھی۔ جب اسے سزا دے دی گئی اور سزا سے فارغ ہو گیا وہ شخص اور ہم بھی فارغ ہو گئے، تو اب وہ حصہ آ رہا ہے جو خاص قابل توجہ ہے۔ ہم میں سے ایک شخص نے کہا، قال رجل ما له اخزاہ اللہ، آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے،
ایک شخص نے کہا کہ اس کا تو کچھ بھی نہ بچا، اللہ نے اس کو ذلیل و خوار کر دیا، یا اس کا کچھ نہ بچے، اللہ اس کو ذلیل و خوار کرے. یعنی اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ حرمت کا واضح حکم آنے کے باوجود اس کو شرم اور حیا نہیں آئی، اس نے یہ کام کیا، سزا وہ پا چکا ہے. جب یہ بد دعا کے کلمات ایک شخص نے زبان سے کہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فی الفور اس کو منع کر دیا اور فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تکونوا اون الشیطان علی اخیکم. اے لوگو، یہ جملے کہہ کر کہ اس کا کچھ نہ بچے، یعنی اس کا ایمان بھی نہ بچے، ایسی بد دعا دے کر اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بنو. یعنی شیطان کے حق میں بھائی کے خلاف دعا نہ کرو کہ وہ ہمیشہ دائماً اس پر تسلط کر لے اور یہ اس گناہ کو ریپیٹ کرتا رہے، ایسی باتیں نہ کہو. اور ایک حدیث میں ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تقولوا ہاکذا ولا تعینوا علیہ الشیطان. ایسے کلمات اس شخص کے حق میں نہ کہو، اس سے تم شیطان کے مددگار بن جاؤ گے اپنے بھائی کے خلاف. اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا بلکہ اس کے برعکس تم کہو اس کے لیے اللہم اغفر لہو اللہم ارحمہ، اے اللہ تعالیٰ اس کی غلطی معاف فرما دے اور اس پر رحم فرما، اس کے حق میں دعا کرو. تو آپ دیکھیے کہ کی ہے اس نے غلطی، ایک فعل حرام کا ارتکاب کر بیٹھا ہے وہ شخص، اس کو سزا دی گئی ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے ایسی سخت بات اس کے حق میں بد دعا کے طور پہ کہہ دی تو حضور علیہ السلام خاموش بیٹھے رہیں یا اس کو اشارہ کر دیں اس طریقے سے کہ نہیں بھائی خاموش رہو، ایسا مت کہو. نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر اپنی سنت وضع کی، ایکسٹینڈ لیا. فرمایا ایک تو یہ کہ اسے بد دعا نہ دو. بد دعا دینا، برا بھلا کہنا، دراصل اس کے خلاف شیطان کی مدد کرنا ہے. یہ ایک فلسفی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بتائی کہ اگر تمہارا کوئی گناہگار بھائی غلطی بھی کر لے تو اسے بد دعا نہ دیں، اس پر لعنت نہ بھیجیں. لعنت بھیجنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے محروم کر دے. اب اس کے لیے یہ بد دعا دینا کہ اسے اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دائماً شیطان کے غلبہ اور تسلط اور کنٹرول میں چلا جائے. رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بار غلطی کی ہے توبہ کر لے گا، آئندہ اس سے امکان غالب ہے کہ نہیں کرے گا، مگر تم اس کو بد دعائیں کیوں دیتے ہو؟ گویا یہ چاہ رہے ہو کہ یہ پھر بار بار یہ گناہ کرتا رہے اور شیطان کا اثر اس کے اوپر بار بار پلٹ کے ہوتا رہے. نہیں، اب اسے شیطان سے بچنے کے لیے یہ دعا کرو کہ اللہ اس کی پہلی غلطی بھی معاف کر دے اور آئندہ کے لیے اس پہ رحمت فرما اور اپنی رحمت کے ذریعے اس کی حفاظت فرما. یہ طرز عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین کیا. دعا کے کلمات اس کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما، اس پر رحمت فرما. دعا کے یہ کلمات اس کو امام ابو داؤد نے کتاب الحدود میں روایت کیا ہے باب الحد فی الخمر میں، کہ اس کے حق میں آقا علیہ السلام نے دعا کرنے کے لیے صحابہ کرام کو تلقین کی.